بڑا خوبصورت انٹرو قبلہ نظامی صاحب نے دیا اور آپ نے بھی بڑی شاندار گفتگو کی، اللہ کریم اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ اور بڑی ایک بنیادی سی بات قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی ہے، اللہ کرے آپ کے ہی کہنے پہ امت جمع ہو جائے اور مولا کی اس فضیلت کو تسلیم کر لے۔ میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ یہ صرف حضرت امام حاکم نیشہ پوری نے نہیں بلکہ ابن صباغ مالکی نے، علامہ شمس الدین الذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، ابن عبد البر نے اور سبت ابن جوزی نے، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے محدثین ہیں، اور انہوں نے تو یہاں تک کلام کیا ہے کہ یہ فضیلت صرف مولا علی کی ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے یا بیت الحرام میں پیدا ہوئے، اللہ نے یہ سعادت انہیں عطا فرمائی۔ اور تذکرۃ الخواص میں سبت ابن جوزی تو یہاں تک لفظ لکھتے ہیں کہ فن شق کا جدار الکعبہ، کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد آتی ہیں تو کعبے کی دیوار کھل جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، وَدَخَلَتْ فاطمہ بنت اسد، اور وہ اندر داخل ہو جاتی ہیں، اندر جا کر فی جوف الکعبہ کے لفظ ہیں، جوف کعبہ میں جا کے انہوں نے مولا علی کی ولادت ہوتی ہے اور وہاں ان کا تولد ہوتا ہے، اور 3 دن وہاں قیام کرتی ہیں، اور باقیت 3 ایام، ولادت ہوتے ہی معاملہ ختم نہیں ہوتا، 3 دن قیام کرتی ہیں، اور 3 دن قیام کرنے کے بعد جب باہر نکلتی ہیں تو سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور روایات یہ کہتی ہیں کہ 3 دن ہو گئے تھے مولا کو پیدا ہوئے، لیکن آپ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی تھیں، کھول رہے تھے، اور والدہ پریشان ہوگی کہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے، جیسے ہی لمس ید مصطفیٰ محسوس کیا تو آنکھیں کھول کر زمانے کو وہ پیغام دیا جس کا شعری تخیل اعلیٰ حضرت نے بعد میں دیا ہے کہ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو قبلہ مفتی صاحب میں آپ کی اجازت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا کی صرف ولادت کا مسئلہ نہیں ہے، اب جو لوگ مان جاتے ہیں نا حضور، وہ کہتے ہیں یہ فضیلت نہیں ہے، یہ تو مقدر ہے، کہیں بھی کوئی انسان پیدا ہو جائے اس میں کوئی اختیار کی بات تو نہیں ہے نا۔ تو میں کہتا ہوں اگر ہم غور کریں تو ہمیں ہر جگہ مولا کی فضیلت اور مقدر اکٹھے ہی نظر آتے ہیں، تو اب اگر ولادت کعبہ فضیلت نہ مانی جائے، نصیب مان لیا جائے اور مقدر مان لیا جائے، تو سب سے پہلی نظر رسول اللہ کے چہرے پہ پڑی ہے، پھر اسے کیا مانا جائے گا، کیا وہ بھی فضیلت ہے یا مقدر ہے؟ تو آپ کچھ بھی مان لیجئے، تو آخر کار آپ کو ولادت کعبہ سے جو سفر شروع ہوا مسجد کی شہادت تک آیا، اور اس سے پہلے میرے آقا نے ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو ماننا پڑے گا جہاں جہاں علی ہوتے ہیں فضیلت بھی وہی ہوتی ہے، مقدر بھی وہاں ہوتا ہے، تو ہر ایک آپ کے تعاقب میں ہے، پہلی نظر رسول اکرم کے چہرے پہ ہے، ساری زندگی آپ نے شرک نہیں کیا، اور میں اعلیٰ وجہ البصیرت یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کے والد گرامی نے نہیں کیا، آپ کی والدہ نے نہیں کیا، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، اسی لیے آپ کو کرم اللہ وجہ والکریم بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا چہرہ جب بھی جھکا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہے۔ تو 2 وجوہات اس کی بیان کی جاتی ہیں، ایک تو جب بھی سجدہ کیا ہے تو اپنے رب کو کیا، اور آپ کی طرف یہ بات منسوب ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت تک میں دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک وہ نقاب اٹھا کہ مجھے اپنا دیدار نہیں عطا فرما دیتا ہے۔ حضور والا اب یہاں بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو حدیث جبریل میں آقا نے ارشاد فرمایا ایسے عبادت کرو کأنک تعبد اللہ، کہ گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اب کوئی تو ہونا چاہیے نا جو گویا کہ سے آگے بڑھ کے جا کے میرے رب کو دیکھ پائے، وہ للہیت، وہ خشوع، وہ خضوع، وہ خشیت میرے رب نے آپ کی ذات کو عطا فرمائی تھی۔ تو بچپن رسول اکرم کی گود میں گزرا ہے، اور بڑا خوبصورت اشارہ فرمایا قبلہ مفتی صاحب نے، یہ میرے رب کا انتظام ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن سورہ رحمان میں ایک اصول دیا گیا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اب کہنے کی حد تک جو لکھا گیا، جو ہمیں پڑھایا گیا، یا جو بولنے پہ ہم مجبور ہیں، وہ تو یہی ہے کہ حضرت ابو طالب نے رسول اکرم کو پالا ہے، حقیقت میں رسول اکرم نے انہیں پالا ہے، ابو طالب نے نہیں پالا، لیکن یہ بھی تو دنیا کا نظام ہے، احسان کا بدلہ احسان سے ہے۔ تو اگر ابو طالب نے رسول اکرم کو پالا ہے تو رسول اکرم نے ابو طالب کے سامنے علی کو پال کے یہ بتایا کہ آپ نے احسان کیا ہے تو احسان کا بدلہ یہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔